بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کا راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے، کیونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قید و حد بندی میں بن جاتا ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے نفس یہ تعویل سمجھتا ہے کہ آج کل تو حلال ملتا ہی نہیں ہے، اس لیے حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن بندوں کے دلوں میں خدا کا ڈر ہے اور جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام سے بڑا ہو، جو گوشت حرام سے بڑا ہو دوزخ اس کی زیادہ حقدار ہوں گی، سنا ہے وہ حلال ہی کا دھیان رکھتے ہیں اور خدا انہیں حلال ہی دیتا ہے۔ اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا اور حلال طلب کرنے والوں کی کبھی تو دنیا کی ضرورتیں بھی رکی رہتی ہے، لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلد ہی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہر وقت بندے کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ حلال ملنے کی پریشانی بھی تو ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لگے کہ لوگوں کا رخ ہو جائے اور سب حلال کمانے کی فکر کرے تو مشکلیں آج پیدا ہو رہی ہے وہ حلال کمائی میں ہرگز پیش نہ آئے۔ مگر حال یہ ہے کہ جو دیندار اور پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں، سالوں کے نمازی ہے، وہ بھی کمانے کی سلسلے میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں پہنچتے کہ میں یہ تجارت کرنی چاہتا ہوں یا فلاں محکمے میں مجھے نوکری مل رہی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور تجارت میں فلاں معاملہ شریعت سے صحیح ہے یا نہیں۔ ہاں، سجدہ سو اور وضو غسل کے مسائل سب پوچھتے ہیں اور اس کے بارے میں خوب بحث بھی کی جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت میں ہر محکمے اور ہر معاملے کے احکام موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ کچھ پر عمل کرتے اور کچھ کو پیٹھ پیچھے ڈال رکھا تھا۔ اس حقیقت کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، کیا خدا کی کتاب کے ایک حصے پر تمہارا ایمان ہے اور تم اسی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو؟ بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم لگ بھگ 2.5 روپے کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم 25 حرام کا تھا، یعنی 10واں حصہ بھی اگر حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا خدا اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، یہ اس لیے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے فٹے حال ہونے کی یہ صورت ہو کہ بال بکھرے ہوئے ہو، دھول سے پھٹے ہو اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہو، اور اس کا کھانا بھی حرام ہو، کپڑا بھی حرام ہو اور حرام اس کا کھانا رہا ہو، تو اس وجہ سے کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ ان ڈرانے کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرام لینے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شک والی چیز تک سے بچنے کا حکم فرمایا تھا کہ شک میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ احمد اور دارمی کی روایتوں میں اس کی اور وجہات اس طرح آئی ہے،
भलाई वो है जिसे नफ्स को इत्मीनान हो जाए और दिल में खटका ना रहे, और गुनाह वो है जो दिल में खटके और उसके करने से सीने में घुटन महसूस हो, यानी उसके हलाल होने की दिल गवाही न दे, अगरचे मुफ्ती तुझे उसके हलाल होने का फतवा दे दे। तिरमिज़ी और इब्न माजा की एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक्त तक मुत्तकी न होगा जब तक हलाल को भी इस खौफ से न छोड़ दे कि कहीं हराम न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर जरूर एक ऐसा दौर आएगा कि कोई शख्स ऐसा बाकी न रहे जो सूद खाने वाला न हो, और अगर सूद भी न खाएगा तो उसे सूद का धुआं और कुछ रिवायतों में गुबार पहुंच जाएगा। ये पेशन गोई भी इस वक्त सच साबित हो रही है। बैंकों से ताल्लुक़ रखने वालों और बैंक के जरिए कारोबार चलाने वालों को और फिर उनमें शिरकत या मुलाजमत के जरिए रुपया हासिल करने वालों को गिनो, फिर देखो कि सूद से या उसके असर से कौन बच रहा है। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल राह दिन की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली दूसरी वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।